نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نکاح اور شادی یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اربع من سنن المرسلین کتابوں میں لکھا ہے. اس کے اندر جو مطلوب ہے وہ سادگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں بھی نکاح ہوتے تھے لیکن چلتے چلتے ہو جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ایک نوجوان آیا اور دوران طواف کہا کہ حضرت آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ طواف میں تھے، ذکر کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے. پھر جب طواف سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ابن عمر نے بلوایا، اس کو ڈھونڈوایا حرم میں. یہ کون نوجوان تھا؟ تو کوئی ملا نہیں، وہ حرم سے نکل گیا. اب حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ پہنچے، درس دے رہے تھے تو وہی نوجوان سامنے سے گزرا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بلاؤ بلاؤ اس کو بلاؤ. بلایا. وہی آپ نے مانگا ڈالا تھا لیکن میں طواف کر رہا تھا، جواب نہ دے سکا. اب اگر آپ کا ارادہ ہو تو بتاؤ. تو اس نے کہا حضرت ارادہ تو ہے لیکن یہ کہ آپ نے جواب نہیں دیا تو میں سمجھا آپ کا ارادہ نہیں ہے. فرمایا نہیں، دوران طواف میں دعا میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دیا. ہاں میرا ارادہ ہے آپ کی وہی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا. شاگرد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ چلو بھی گھر پر. گھر گئے، وہاں جا کر بیوی سے بات کی، بیٹی سے بات کی، مختصر استخارے کی دعا پڑھ لی اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح انہی عالم کے ساتھ کر دیا جس نے دوران طواف مانگا ڈالا تھا. یہ سادگی تھی. آج ہمارے ایسے نکاح ہوتے ہیں بہت سادے طریقے پر. حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا بہت سادے طریقے پر. امہات المؤمنین کے نکاح ہوئے بہت سادے طریقے پر. سلف صالحین کے نکاح چلتے چلتے ہو جاتے تھے. آج ہمارے یہاں بغیر کارڈ کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے نکاح میں جو ہے وہ سادگی ایک تو مطلوب ہے ہماری شریعت کے اندر. انسان کی ضرورت کی چیز ہے. انسان کو، مرد کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو مرد کی ضرورت ہے، شوہر کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے کروایا. پچھلی امتوں میں بھی نکاح ہوتے تھے لیکن یہ ہماری جو ترتیب ہے اس ترتیب سے نہیں ہوتے تھے. وہ اور ترتیب ہوتی تھی لیکن ہوتے تھے. دنیا کی اسی طریقے سے چلے گی. دوسری اہم بات یہ کہ نکاح کے بعد جو ہے بیوی کو یا بیوی شوہر کو دوربین کی آنکھوں سے نہ دیکھی. آپ سمجھیے دوربین کی آنکھیں ہم بدل تو ماشاء اللہ سب بالغ ہو گئے، سمجھدار ہیں. اب دوربین کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بہت عزت والا بنایا ہے، بہت عزت والا. ماں باپ کا رشتہ یہ تقدس کا ہے. ایک دوسرے کا اکرام کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو ماں باپ کے رشتے کے اندر. لیکن اسے نشانی نہیں کہا. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے نشانی کہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. نشانی، آسمان اللہ کی نشانی ہے. دیکھو سب تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری نشانی ہے. زمین اللہ کی نشانی ہے، دیکھو. سمندر اللہ کی نشانی ہے، دیکھو. پہاڑ اللہ کی نشانی ہے، دیکھو. رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کی نشانی ہے. اسی طریقے پر میاں بیوی کا رشتہ یہ نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانی میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے بیوی پیدا کی، شوہر پیدا کی ہے. یہ نہیں کہ اگر اس گدھی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، کسی کتیا کے ساتھ نکاح ہو رہا نہ، اسی کے اندر بنایا اور آپس میں مودت اور محبت رکھی. جوانی کے اندر جو ہے محبت، میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں
مجھے تو اس سے محبت ہے، مجھے تو اس سے پیار ہے، اشعار بھیجتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اور بڑھاپے میں رحمت. میں نظام الدین مرکز میں ہوتا تھا تو نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی قریشی مسجد میں جاتا تھا. وہاں ایک بڑے میاں اور ان کی بیوی 85 سال کی عمر، 90 سال کی عمر ان کی، وہ بیٹھے ہوئے وہ حقہ پیتے رہتے تھے. تو میں بھی کبھی کوئی بیٹھ جاتا تھا ان کے پاس. میوات کے تھے، میں حقہ پینے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا، لیکن ان کے پاس جیسے میں جا رہے ہیں بڑے میاں اور ہماری عزت کرتے تھے، ہمارے والد صاحب کی عزت کرتے تھے، تو ہم بیٹھ جاتے تھے. تو کہتے تھے کہ مولوی صاحب بس دعا کرو یہ حجن ٹھیک ہو جائے. 90 سال کی عمر ہے، یہ حجن ٹھیک ہو جائے. تو حجن کیا کہتی؟ مولوی صاحب دعا کرو یہ حاجی صاحب ٹھیک ہو جائے. پھر کہتی مولوی صاحب یہ دعا کرو میں ان سے پہلے مروں. وہ بڑی بھی کہتے کہ دعا کرو میں اس سے پہلے مروں، یہ میرے بات نہیں مرے. یہ رحمت ہے. کھلونا ہے، کھلونا. میاں بیوی کو اللہ نے کھلونا بنایا ہے، تو کھلونا توڑا نہیں جاتا، سنبھالا جاتا ہے. اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اونچ نیچ نہیں ہوتی. اونچ نیچ ہو کے کہتے نہ اونچ نیچ تو ضرور ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امہات المومنین میں اونچ نیچ ہوتی تھی. اتنے بڑے رشتے ہیں حضور کے اور امہات المومنین کے. حضور فرماتے تھے کہ عائشہ جب تو رڑ جاتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تو خوش ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ یہ فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو جب جملہ کہتی ہے یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد، اٹھتے بیٹھتے. اور جب تو رڑ جاتی ہے تو میرا نام نہیں لیتی، ابراہیم کا نام لیتی ہے، یا رب ابراہیم یا رب اسماعیل. تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا مودت و محبتوں کا ہے. اونچ نیچ ہو، اور اگر بہت زیادہ اونچ نیچ ہو تو میرے شاگردوں کو میں کہتا ہوں بھی بالکل تمہاری بنتی ہی نہیں. آج ہی میں گٹھامن سے آتے ہوئے کہہ کر آیا بالکل نہیں بنتی. تو قاری صاحب تم جو ہے بیوی بن جاؤ، اس کو شوہر بنا دو، بات ختم ہو گئی. وہ اسے شوہر بنا دو، جیسا وہ کہے کرو، تھوڑے دن اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. بڑے قصے آتے ہیں حدیثوں میں نکاحوں کے. عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا، بہت سیدھا سادہ. حضرت جابر ابن عبداللہ کا نکاح ہوا، بہت سیدھا سادہ. حضرت جابر ابن عبداللہ ان کے والد شہید ہو گئے تھے احد میں، کھڑے ہو رو رہے تھے لاش کے پاس. تو آپ نے فرمایا میں کیوں رو رہے؟ کیونکہ اب حضرت میرے والد شہید ہو گئے، میری 9 بہنیں ہیں اور یہودیوں کا مقروض ہوں، یہودی کا قرضہ، اور میری 9 بہنیں، تو ان کی شادی کا مجھے فکر اور یہودی کے قرضوں کا فکر. آپ نے فرمایا تو فکر مت کر. پھر ابا کو اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے وہاں پر، اور حضور نے ان کو قریب کیا. قرضہ بھی حضور نے ادا کروایا، بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی سب کی. تو اور عبداللہ یہی جابر ابن عبداللہ حضور کے پاس آئے تو ان کے پر کچھ عطر کے داغ تھے، عطر کے داغ تھے. تو آپ نے فرمایا تو سمجھتا جابر تم نے نکاح کیا. تو اس زمانے میں جو دلہا ہوتا تھا اس کی نشانی یہ ہوتی تھی، ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی وہ لگاتا تھا، تو اس کے داغ یہاں 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 پڑے رہتے تھے. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ دلہے میاں ہے. سمجھتا نکاح کیا. تو جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ ہاں حضرت میں نے نکاح کیا. تو حضور نے فرمایا سواری سے کیا یا سیبہ سے کیا؟ تو جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ میں نے سیبہ سے کیا، بڑی عمر کی عورت سے کیا ہے، میں نے سواری سے نہیں کیا. میں نے آپ نے فرمایا کیوں؟ بھائی تم تو جوان آدمی ہو، سواری سے کرتے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا میری 9 بہنیں ہیں، اور اگر میں ان کی ہم عمر لڑکی لے آتا تو سب لڑکیاں لڑکے گھر میں ہوتی. میں بڑی عمر کی عورت سے کیا میں نے تاکہ میری بچی میری بہنوں کی تربیت کرے. تو آپ نے جملہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ برکت دے. لیکن وہ اچھا تو یہ ہوتا کہ کنواری سے کرتے، وہ تمہیں خوش رکھتی تم اسے خوش رکھتے. یہ جملہ تھا، وہ تمہیں خوش رکھتی تم اسے خوش رکھتے.
ہے تلعب کا جملہ، وہ کھیلتی تمہارے ساتھ، تم اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن وہ نہیں کہہ رہا، میں ذرا اچھے جملوں میں کہہ رہا ہوں، وہ تمہیں خوش رکھتی، تم اسے خوش رکھتے، اور بہت برکت والا نکاح ہوا۔ اس لیے نکاح کے اندر دونوں خاندان والوں کا دل بڑا رکھنا پڑتا ہے، پلس مائنس تو ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، دل بڑا رکھ کے چلو، بیوی کا احترام کرو، بیوی کو عزت دو، اللہ نے سے بیوی بنایا ہے۔ شادی کرو کسی لڑکی کے ساتھ تو اتنا کمرہ دینا فرض عین ہے کہ جو اپنا سر چھپا سکے، اس میں باتھ روم ہو، اس میں کچن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100-10 کا بنگلہ دو آپ اس کو، لیکن چھت اتنی دینا ضروری ہے جس سے وہ اپنی ضرورت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان بنگلہ دیش میں یہ جو اجتماعی گھروں کا نظام ہے، یہ ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہے۔ اب وہ لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے تو شاکر دنیا میں بہت ہے نا، تمہارے صاحب گھر نہیں ہے اور شادی کا تقاضا ہے، گھر کا کوئی انتظام ہو، ایسا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں روزہ رکھتا رہے اور زندگی گزارتا رہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے، کسی کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی اپنے گھر لاؤ تو اس کو عزت دو اور بہت عزت دو، تو پھر گھرانہ جو ہے وہ چلتا ہے، نیک اولاد وجود میں آتی ہے، نیک اولاد کرو گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھنا، حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، سیدھی پسلی سے نہیں، بائیں پسلی سے۔ اور دل کہاں ہوتا ہے اور دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اس میں اشارہ ہے کہ عورت کو دل کے قریب رکھو، یہ اشارہ ہے کہ عورت کو دل کے قریب رکھو۔ اس لیے عورتوں کا احترام، بیوی کا احترام، کسی کی بیٹی کو لاؤ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں سسرال میں آئی ہوں، اتنا پیار دو۔ آج ہمارا ماحول اس سے خالی ہے، اس خلا کو ختم کرو اس کو۔ ہاں بھائی، شیخ فراز احمد صاحب، قریشی ماریا کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، مجمع کے سامنے سارے گواہوں کے ساتھ۔ وکیل کون ہے؟ قریشی معاذ احمد،
آپ نے اجازت لے لی ہے. کون ہوتی ہے یہ لڑکی؟ آپ کی بہن ہے. باپ کیوں نہیں آیا؟ ابا ہے تو ابا کو رہنا چاہیے. باپ بھائی کے مقابلے میں باپ مقدم ہے، ذہن میں رکھنا. اور شیخ فراز احمد، میں جو ہے آپ کو قریش ماریہ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. گواہوں کے سامنے مہر کی رقم ہے 5,000 یا 51,000 ہے. 5,100 ہے. یہ مہر بھی کم ہے، یہ مہر کم ہے، آپ بڑھا کے دینا. سمجھ گیا بیٹا؟ یہ مہر جب دیکھو نکاح ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن ہونا چاہیے ڈھنگ سے. جیسا مولوی ہو ویسا چندہ دیا جاتا ہے. آپ مجھے 5 روپیہ دو گے تو میری قیمت 5 روپے کی ہے. مجھے بتاؤ. ارے مولانا ہدیہ. ارے میں تو ہدیہ دے رہا ہے لیکن میری قیمت 5 روپے کی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ نکاح نہ ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں ہے. میری بیوی کی مہر سے میں نے پہلے شادی کی، اس کی مہر جو ہے 251 روپئے تھی. وہ ماحول تھا. 11,000 کر دو. چلو آپ نے میری بات مانی، اللہ کو ضعیف ہے. لڑکی والے دے دیں گے بھائی، وہ آپ کو دینا ہے. لو لکھو 11,000. یار احمدآباد میں اتنا پیسہ اور 51 روپیہ مہر تو مہر ہوتی ہے یار. یہ تو گٹکے میں لوگ ختم کر دیتے ہیں. لکھ دیا. تھوڑا آپ سے میں نے خرچہ کروایا، معاف کر دینا بھائی. اکاؤنٹ نمبر بھیج دینا، میں بھیج دوں گا ہدیہ انشاءاللہ. لیکن بیوی کو لاؤ، خوشی لاؤ. تو قریش ماریہ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 11,000 روپے مہر کے عوض میں. آپ نے قریش ماریہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم وجمع بینکم بالخیر. اور ہر مہینہ اپنی بیوی کو ہدیہ دیتے رہنا تھوڑا تھوڑا. لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ مجھ سے وہ لڑائی جو لڑائی ختم کری ہے نا، تو ہر مہینے جیسا نا ہدی والی دوانو خرچو نا ہدیو. ڈالر والے ہیں تو ڈالر میں دے دے، انڈین والے تو انڈین میں دے دے. اگر اللہ نے دیا ہے تو جا کر انگوٹھیاں دلا دو، چلے انگوٹھی پہ خواہ بھی لے جاؤ. اس سے محبتیں بڑھتی ہے. تحاب ہے کہ نہیں ہے؟ تحاب لے کے گھومو. میں دونوں بیویوں کو لے کے گھومتا ہوں دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں. دنیا بھر تو ہمارے ساری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں وہ کہتے تھے مولوی سے ہے نا، اپنے سب بیوی بچے کو جھولے میں جتنے جیب ہوتے ہیں سب جیب میں بھر کے لے کے چلتے ہیں. عزت دو، بہت عزت دو، بہت عزت دو. اللہ آپ کی نیک اولاد بنائے گا. وہ اولاد جو ہے آپ کے بہت دین کا کام کرے گی، بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ. اور ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ مہر کی رقم ہے نا، مہر کی رقم وہ تو اس کا حق ہے. جب آپ مہر دو گے یہ مت کہنا کال آلو پرمداڑے آلو نا، کیش دینے کر رہے. مہر سے کیش دیا تو کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لینا. سب سے زیادہ برکتی رقم جو ہے وہ مہر کی ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ کے خزانے کی ہے. علماء نے لکھا ہے مہر کی رقم جیسے آپ نے 11,000 ہے، 1,000 آپ نے 1,000 1,000 منا، اس کے ہاتھ سے 1,000 روپیہ لو. اب یہ 1,000 روپیہ اتنا برکتی ہے کہ اگر اس کا 1 روپیہ بھی آپ اپنے تجارت میں ڈالو گے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہو. تو قرآن میں کلو ہنی امریا، کلو ہنی امریا، مہر کی رقم کے بارے میں کھاؤ پیو مزے کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی لیکن وہ تمہارے لیے ہے. اگر وہ پیسہ کسی اور کو دے گی تو وہ کرنٹ نہیں آئے گا، آپ سے کرنٹ آئے گا کہ آپ کا رشتہ اللہ نے وہاں سے کیا ہے. اور قرآن میں کہا گیا کلو ہنی امریا، کلو ہنی امریا، کھاؤ پیو مزے لے کر کھاؤ. طالبان نے لکھا ہے کہ اس کاروبار میں کبھی نقصان نہیں آئے گا. جان بوجھ کر سلف صالحین اسے رکھتے تھے. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، قبول کرو گے بھائی؟ اب اپنی زندگی کا معمول بنا لو، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، اور 313 مرتبہ درود شریف، اور 313 مرتبہ
استغفار. اس کی عادت ڈالو تو آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ کوئی فقیر پیدا نہیں ہوگا اور کوئی بے دین پیدا نہیں ہوگا. تھوڑا سا ٹائم نکالو, موٹر چلاتے چلاتے پڑھ لو. 313 سے اوپر ہونا چاہیے, 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اوپر کتنا بڑھتے جاؤ, کرو گے بھائی انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما, اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, آپس میں محبت محبتیں پیدا فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جب یہ اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. اے اللہ دونوں جہاں کے سرخروئی کا معاملہ فرما, اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما, اور قیامت تک کے آنے والی اس کے نسلوں کو تو چمکا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس جوڑے کو بے انتہا قبول فرما, اس جوڑے کو بے انتہا قبول فرما. خوب محبتیں پیدا فرما, نیک صالح اولاد انہیں عطا فرما, ایسی اولاد عطا فرما جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما, اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں, الگ الگ کلر کی تصویر دیتا ہوں. یہ میری تصویر ہے, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ نوٹیں بھی بہت لائے گی انشاءاللہ, محبتیں بھی بہت لائے گی. 313 مرتبہ اسی پر پڑھنا. الگ الگ رنگ کے دیتا ہوں تاکہ دونوں الجھو نہیں. ارے تو باپو نے بنا لی تھی, ارے تنن کر بنا لی تھی, بنا لی تھی, الجھنا نہیں. اس الگ الگ کلر کے دیتا ہوں. یہ لو, اللہ تعالیٰ بہت محبتیں دے, بہت قبول کرے عافیت کے ساتھ انشاءاللہ. چلو.